السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تب ایک عورت نے میرے ساتھ سے کی تھی، وہ باتیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جن سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی فائدہ ہو۔ جب میری شادی ہوئی تو کیونکہ میری ارینج میرج ہوئی تھی تو میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، اور ساتھ میں میرے سسرال میں کوئی نہیں تھا، میرے ہسبینڈ اکیلے رہتے تھے، مطلب مجھے بتانے والا سمجھانے والا کوئی بندہ نہیں تھا، اور میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ گئی تھی جہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، میرے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، بے شک وہ مسلم نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی تھی اس وقت ان کی مجھے سخت ضرورت تھی، اور ان کو اپنا کے میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی فائدہ اٹھایا۔ اس لیے میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک بھی بندہ میرے اس بات کو سن لے، سمجھ لے اور عمل کر لے تو میرے بتانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے چند باتیں بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے مجھے پہلے بولا کہ یہ باتیں میں صرف تمہیں نہیں بتا رہی، تمہیں نہیں سمجھا رہی، میں نے اپنی بہو کو بھی یہی بات بتائی تھی، اور اپنی بیٹیوں کو بھی جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو یہی باتیں بتائی تھی۔ سب سے پہلے بات جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ جب بھی تمہارا شوہر کام سے گھر واپس آئے تو تم نے اسمائل کے ساتھ ویلکم کرنا ہے، چاہے پورا دن تمہارا کیسا بھی گزرا ہو، بہت برا گزرا ہو، تم بہت تکلیف میں رہی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایک گھر کے کونے سے آگ لگ کے دوسرے گھر میں چلی گئی ہو، تب بھی تم نے یہ سب کچھ نہیں بتانا، چپ اسمائل کر کے ویلکم کرنا ہے۔ سب سے پہلے کھانا دینا ہے، پانی وغیرہ دے کے، جب کھانا وغیرہ کھا لے تمہارا ہسبینڈ ریلیکس ہو، اس کے بعد تم نے بتانا ہے کہ آج دن میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، مطلب کوئی نقصان ہو گیا یا کچھ بھی، جو بھی تمہیں بتانا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تم نے اس کے بعد بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھولو اور آتے ہی تم اپنے پورے گھر کے پورے دن کی جو باتیں وہ ساری اس کے اوپر لاد دو، پہلے اس کو کھانا وانا کھانے دو، اس کے بعد پھر تم اس سے بات کرو۔ دوسری بات جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، مجھے بتائی تھی، وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اپنے سسرال والوں کے خلاف نہیں بولنا، کوئی بات بھی نہیں بولنی، چاہے وہ ناجائز بھی کریں، کچھ غلط بھی کریں۔ تو میں نے کہا میرے تو سسرال والے یہاں پر ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پر نہیں ہے، پر کہیں پر تو ہے نا، بے شک پاکستان میں ہے، پر تم کبھی جاؤ گی بھی وہاں پر رہنا بھی پڑے گا، بات وغیرہ تو ہوگی، تو اگر تمہیں ان کی بات بری بھی لگے تو اسے درگزر کرنا ہے، پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بات کرنی، اور اگر بات کرنی پڑ جائے، مطلب کوئی مسئلہ سیریس ہے، تو ایسے بات کرنی ہے جیسے تم ان سے مشورہ لے رہی ہو، جیسے کوئی بات بتانا چاہ رہی ہو، ایسے نہیں کہ شکایت لگانے کے طریقے سے نہیں بتانا، اور کوئی بھی بات کرو تو اس میں جو طریقہ ہے نا اور لفظوں کا چناؤ وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اسی سے سارا مطلب نکلتا ہے۔ اور اپنے شوہر کے ماں باپ کے خلاف کبھی لفظ نہیں بولنا، کیونکہ کوئی بھی بندہ دنیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف بات نہیں سن سکتا، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کوئی بھی۔ تو تم جتنی اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کرو گی، تمہارا شوہر تمہاری اتنی ہی عزت کرے گا۔ تیسری بات جو انہوں نے مجھے بتائی کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی برابری کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں کرنا، جیسے کہ میرا بھائی بھابھی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کتنے گفٹس لا کے دیتا ہے، کتنی شاپنگ کراتا ہے، یا میری بہن کا شوہر وہ کتنا اچھا ہے، کتنے کیسے بولتا ہے، کیسے اس کے ساری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں بھی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، اور جس کا نہیں کرتا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کہ میری بہن کا شوہر تو ایسے کرتا ہے، آپ ایسے نہیں کرتے۔ تو یہ بات تو بہت زیادہ صحیح بھی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی برابری نہیں کرنی کسی کے ساتھ، تمہارا شوہر تمہارا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے حالات کیسے ہیں، اگر وہ شاپنگ پر نہیں لے کے جاتا تو تمہیں پتہ ہے، تم نے کبھی بھی برابری نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے مجھے بتائی کہ غصے کا جو ہے نا، غصے کے ٹائم تم نے اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، اگر تمہیں کسی بات پر، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چاہے ہم کتنے بھی سیریس کیوں نہیں ہوں، کتنے بھی صبر والے کیوں نہیں ہوں، لیکن غصہ کسی نہ کسی بات پر ہمیں آ جاتا ہے۔
تو انہوں نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تمہیں کوشش کرنی ہے کہ تم غصہ ظاہر نہیں کرو، تھوڑی دیر اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اگر تمہارا شوہر غصے میں ہو، تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا یا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اگر تمہارا شوہر غصے میں ہے تو اس وقت تم نے چپ کر جانا ہے، وہ جو بھی بولے سن لینا ہے، چپ کر جانا، صرف 5 سے 10 منٹ کی بات ہے۔ تو میں نے کہا میں کیوں چپ ہو جاؤں، اگر میری غلطی نہیں ہے اور میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے تو میں کیوں چپ ہو جاؤں، میں تو جواب دوں گی کہ میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں سنوں کسی کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف 5 سے 10 منٹ کی بات ہے، تم نے 10 منٹ تک صبر کرنا ہے، اگر تمہیں ایسے ہی نہیں پتہ چلتا تم ٹائم رکھ لینا کہ 10 منٹ تک میں نے کچھ نہیں بولنا، 10 منٹ تک تم نے صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر تم نے اپنی صفائی دینی ہے کہ میری یہاں پر غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہے، جو بھی جس بات پر بھی آپ کا جھگڑا ہوا ہو، تو پھر وہ تمہاری بات بھی سنے گا اور تمہاری بات سمجھے گا بھی اور رسپیکٹ بھی کرے گا۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں اتنا سارا غصہ کیوں سنوں، کیوں بات سنوں میں جب میری غلطی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بولا میاں بیوی کے درمیان غلطی جس کی بھی ہو، غلطی ایک کی ہوتی ہے لیکن بھگتنا دونوں کو پڑتا ہے، تو اس لیے اگر تمہاری غلطی نہیں بھی ہے تو تم نے تھوڑی دیر صبر کرنا ہے، اور غصے میں جب تمہارا شوہر ہو تو تم نے جھگڑا نہیں کرنا، چپ ہو جانا ہے۔ اور اس فارمولے پہ میں نے عمل کیا اور الحمدللہ آج میری شادی کو 9واں سال لگا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب میرے ہسبینڈ غصے میں ہوں تو میں چپ کر جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں بولتی، وہ جو بھی بولتے رہتے ہیں میں سنتی رہتی ہوں، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب میں دیکھتی ہوں ان کا غصہ ختم ہو گیا تو پھر میں بولنا شروع کرتی ہوں، اور پھر وہ بیچارے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ باقی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر وہ خود سوری بھی بول دیتے ہیں۔ تو اس مطلب یہ فارمولہ ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف غصے میں ہو تو آپ صرف 5 سے 10 منٹ تک چپ کر جائیں، اس سنتے رہیں، اس کو غصہ نکالنے دیں، کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر آپ اپنی بات سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوا۔ 5ویں بات جو انہوں نے مجھ سے کہی وہ یہ کہ کبھی بھی کسی باہر والے کے سامنے اپنے شوہر سے بدتمیزی نہیں کرنی اور ان کی انسلٹ نہیں کرنی، یا کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ ہو، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہو یا اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا اپنے کولیگ کے ساتھ، کہیں پر بھی ہو، اپنے شوہر کے خلاف بات نہیں کرنی یا اپنے شوہر کی برائی نہیں کرنی۔ اس وقت ہو سکتا ہے تم غصے میں ہو یا تم دونوں کا جھگڑا چل رہا ہو اور تم کوئی برائی کر دو اپنے شوہر کی، لیکن وہ لوگوں کے ذہن میں رہے گی اور وہ کبھی بھی تمہارے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور پھر تمہیں تکلیف ہوگی کہ یہ لوگ میری رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اور یہ واقعی بات سچ ہے، میں نے بہت نوٹس کیا ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو لڑکیاں زیادہ تر نا اپنی وہ جھگڑے کی وجہ سے اپنی ساری باتیں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو مائکے میں اپنی بھابھیوں کو بتا دیتی ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا شوہر مائکے میں جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اس کی رسپیکٹ اس طرح نہیں کر رہا ہوتا، دکھاوا ہی کر رہا ہوتا ہے، جیسی رسپیکٹ ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کرتا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ۔ تو کبھی بھی میاں بیوی کو اپنی باتیں باہر نہیں بتانی چاہیے۔ یہ 5 باتیں جو انہوں نے اس دن مجھ سے کہی تھی مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے کہ کہتے ہیں پلو سے باندھ لینا، میں نے پلو سے باندھ لیا اور مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی ان پر عمل کر کے ضرور دیکھیے گا، بہت فرق پڑے گا آپ کی اپنی زندگی میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔